پہلے تو ولایت کے لفظ کی ذرا تشریح فرما دی، کیونکہ وہ بڑا بنیادی لفظ ہے، اس میں تعلقات رکھنے میں باہر کے مسلمانوں کے یہ مولانا کریں گے اس کی تشریح نہیں ہے ان کا معاف فرما آپ کی روایت ہے، آپ کریں نہیں نہیں یہ ولایت کا جو ذکر آیا ہاں یہ آپ فرما لیں گے، یہ آپ میرا موضوع ہے، زیادہ بہتر آپ کریں۔ اللہ وعلیکم السلام۔ تھوڑی سی بات چل جاتی تو پھر انشاءاللہ یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ آپ لوگوں کا ولایت کا کوئی تعلق، یہ سورہ انفال کے آخری رکوع جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ گویا بنیادی آئینی چیزیں ہیں اس میں شامل ہوئی ہیں کہ جو لوگ دارالاسلام کے اندر شامل ہیں ان کے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پھر میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کے کیا حقوق ہیں، اور یہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جن سے مسلمانوں کو معاہدہ نہیں ہے ان کے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو جو آپ مسلمان ہجرت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے، مالکم من ورائیتہم من شیء، ان کی سرپرستی، ان کی مدد کرنا، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا، یہ جو دارالاسلام کے مسلمان ہیں ان کا فریضہ نہیں ہے۔ جب وہ ہجرت کریں گے تو پھر وہ مسلمانوں کے ان مسلمانوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جن کے ہر فرد کی ذمہ داری جو ہے مسلم اسٹیٹ پر ہوتی ہے، ان کی حفاظت کی، ان کی نصرت کی، ان کی ہر طرح سے جو ہے حمایت کی۔ اگر اس شرط پہ وہ پورا نہیں اترتے ہیں پھر ان کی دارالاسلام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے۔ اگر ان کو کوئی مشکلات کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے پیش آتی ہیں، ان کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اس بات کے مستحق نہیں ہیں جس بات کے مستحق ہجرت کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب مولانا بات تو شروع ہو گئی۔ بہت پیچیدہ اور اہم بحث ہے جو حکیم صاحب نے بیان فرمائی کہ لوگ مسلمان ہو گئے مگر رہ کفر کے علاقہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے اسلامی حکومت میں آ گئے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی مدد کریں یا ان کی سرپرستی کریں۔ ان کا یہ قصور جو ہے کہ ہجرت کا موقع تھا، یہ ان کی بات ہے کہ اسلامی حکومت ہو، ہجرت کے مواقع بھی ہوں، یہ حکومت ان کو قبول بھی کرتی ہو، مگر وہ جان بوجھ کر وطن کی یا جائیداد کی محبت سے وہیں ٹکے رہیں۔ تو فرمایا پھر اگر ان پر کوئی مصیبتیں آئیں اور ان کو دکھ دیں کافر تو بھگتتے رہیں، جب موقع تھا کیوں نہیں ہجرت کی انہوں نے؟ مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی امداد کرتے پھریں، ان کا مسلمانوں سے تعلق اسی وقت ہوگا جب وہ ہجرت کر کے، یعنی موقع کے باوجود ہجرت نہ کرنا ان کو اسی سب میں لے جاتا جو غیر مسلموں کی ہے۔ تو بے شک ان کا کلمہ اللہ کے ہاں نفع دے مگر دنیا میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ یہ مسلمان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ اس سے تو پھر علماء نے بہت سے مسائل بھی نکالے نا کہ ایسے لوگ جو دارالکفر میں رہیں وہ حصہ نہیں پا سکتے اپنے مسلمان رشتہ دار کا، دوسرے اسلامی ملک میں ان کا کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی جائیداد سے حصہ ملنا تھا، تو یہ جو ہے نا دار کا فرق کہ ان کا علاقہ الگ ہے، مسلمانوں کا علاقہ الگ، تو ان کو پھر وراثت سے محروم کر دیا گیا کہ ان کو حصہ کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ فرق اتنا ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے ہجرت کی، اور نکاح بھی ایسے تھے اس وقت تو جو عورت ہجرت کر کے آ جاتی تھی اس کا خاوند پیچھے رہ جائے تو نکاح ختم کر دیا جائے۔ یعنی اسلامی حکومت میں ہجرت کرنا مسلمانوں پر بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے، اور سورہ نساء میں کہا کہ اللہ پاک نے ایسے لوگ جن کو موت اس حال میں آئی وہ مکہ میں ٹکے ہوئے تھے، اب مکہ معظمہ صحابہ کرام، تو جب ان کی جانیں فرشتوں نے قبض کی تو پوچھا کہ یہ کیا تمہارا حال تھا کہ تم اس علاقے میں رہ رہے تھے؟
تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں بے بس تھے، تو کہا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی کہ اور یہ ہجرت کی۔ ان کے لیے بڑے عذاب کا ذکر ہے، اللہ پناہ دے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا قیام، اب بھی ایک عرب عالم نے کتاب لکھی ہے بہت زبردست اس پر، کہ جو لوگ یہاں سے روزی کمانے کے لیے غیر اسلامی حکومتوں میں جاتے ہیں یہ بڑا جرم کرتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے وہ بھی ادھر کو آئے، یہ چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے اور کہتے ہیں ہم روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے بھی جو ہیں وہ اخبارات میں پھر آتے ہیں کہ کئی ماں باپ بیچارے مضمون شائع کراتے ہیں کہ وہ کیسا منحوس دن تھا کہ ہم یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے ہمارے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، اگر ٹوکنا چاہیں تو الٹا سزا پائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت پر بہت زور دیا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ بن جائے کہ مسلمانوں کو وہاں پناہ مل سکتی ہو تو وہاں انہیں منتقل ہو جانا، کفر کے زیر سایہ نہیں رہنا چاہیے، جتنا جی چاہے بچنے کی کوشش کریں، وہاں کافر تہذیب جو غالب ہوتی ہے اس کے اثرات رنگ دکھاتے ہیں۔ اب تو مسلمان علاقے بھی وہ نہیں نا جو دارالاسلام تھے، کیا کریں، ان کا حال تو ان سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ جی آپ بھی کچھ؟ مولانا مسلمانوں میں تو یہ تھا کہ جس ملک میں مرضی چلے جاؤ، نہ پاسپورٹ نہ ویزا کوئی چیز، آج کل تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اب بڑا مشکل ہو گیا نا کہ نہ حکومتیں قبول کرتی ہیں، آنے نہیں دیتی، گنجائش اب کیا صورت ہو؟ ہاں گنجائش نہیں، ایسے لوگ تو پھر ڈاکٹر صاحب معذور ہی ہیں نا، ان کا کوئی گناہ، جو جان بوجھ کر شوق سے جمے رہے نا وہاں، ان کی بات ہے کہ مواقع ہوں، کوئی حکومت قبول کرتی ہو پھر بھی نہ آئے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اسی صورت میں جس طرح مولانا فرمایا کہ آگے جگہ بھی ہو جہاں انہیں ہجرت کر کے جانی ہے۔ اب یہ دیکھیے نا جو 1800 یہ تحریک خلافت میں ایک ہجرت کی موومنٹ چلی تھی اور لوگ افغانستان چلے گئے تھے، کوئی پناہ ان کو وہاں نہیں ملی، بہت بڑا سلوک، یہاں سے بھی گئے اور وہاں سے بھی ان کو کوئی پناہ نہیں تھی۔ تو اس طرح کی اندر نہیں ہے۔ اور مولانا کلام آزاد جیسے آدمی جو ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا میں نے کیا کہہ دیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو ضروری ہے کہ اپنا اصل چیز یہ ہے جو مطلوب ہے کہ ایک مرکز ہر صورت میں ایسے ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہو۔ اب دیکھیے پاکستان جب بنا تو اس وقت ایک جائے پناہ تھا، یہ الجزائر اور طرابلس اور یہ جو تھے یہ یہاں یورپین کی طاقتوں کی حکومت تھی، تو ان کے جو لیڈر تھے وہ یہاں آ کے رقیبہ جو تھا جس نے بعد میں آ کے برسر اقتدار آ کے تحریک کو کچلا اور وہاں جو روزے تک جو ہے وہ ختم کر دیے کہ اس سے کام پہ اثر پڑتا ہے، اس کو اور بھی گئی کہ اس کو یہاں مسلمان حکومت پاکستان نے پناہ دی اور اس کی شہریت بھی دے دی اس کو۔ یہ تھی ایک پناہ جگہ، پاکستان جو بنا تو ایک پناہ بن گئی تھی۔ یہ یورپین ممالک یہاں ظلم کر رہے تھے، وہاں کے لوگ آتے تھے، یہاں ان کو قومیت دے دی تھی۔ تو یہ ایک ایسا، اب تو انہوں نے اس کو بنا دیا نا ان کے لیے مسلمانوں کو مارنے کر دیا، لیکن پہلے جب تک کہ یہ سیاستدانوں کا پاکستان تھا یعنی 58 سے پہلے، اس وقت یہ کیفیت موجود تھی کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے تھے۔ اور اس کے بعد اس وقت تو یہ تھا کہ یو این او کے اندر جب الجزائر کا مسئلہ پیش ہوا تو وہاں جو سب سے زیادہ مؤثر تقریر تھی اس وقت تھے وہ یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور ان کا پطرس بخاری، انہوں نے وہ جو تقریر کی وہاں تو وہ تو ساری زبانوں میں ترجمہ ہو جاتا ہے، تو جو فرانسیسی سفیر تھا حالانکہ وہ اس کے خلاف تھی، وہ آ کے ان سے ملا کہ اس سے بہتر تقریر نہیں ہو سکتی جس کی الجزائر کے حق میں۔ تو مسلمانوں کی یہ حمایت تھی اس وقت جب یہ پاکستان بنا تھا، ان ممالک کے لوگوں کے لیے جو غلام تھے اور یورپ کے جو تھے ظالم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے لیے جو شیطان ہیں اور فی سبیل الطاغوت جو ہے مسلمانوں کو مروا رہے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ فی سبیل شیطان کے راستے میں مجرم متمرد جو اللہ کے باغی ہیں ان کے راستے میں جو ہیں وہ قتال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے، فی سبیل الطاغوت لڑ رہی ہے، مسلمانوں سے مسلمانوں کو گلا کٹوا رہی ہے، بالکل مروا دیا مسلمان۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیے؟ ہاں
وہ ایثار کے معاملے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں جی جس میں وہ ایک جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گئے تو دیکھا قریب المرگ ہیں ایک صحابی، انہوں نے پانی مانگا، ان کو دینے کے لیے گئے تو دوسری طرف سے آواز آئی ان کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو دے دیں پہلے. اس طرح وہ 7 تعداد ہے یا 3 ہے؟ نکال کر ابھی دیکھ لیں گے. اچھا جی. باقی ڈاکٹر صاحب میں نے جہاں تک دیکھا نا تو علماء نے اس کو مستند نہیں مانا. اچھا. آگے قصہ ویسے تو کتابوں تاریخ کی ملے صحیح نہیں ہے، اب روایت صحیح صحیح نا. اب نکال دیں گے کتاب سے نا، نصب الرایات میں سے نا، تو کتنے تھے وہ بھی بتایا کہ یہ قصہ درست نہیں. اچھا ٹھیک. ایک سری کے معاملے میں ہے کہ ایک گھر میں بھیج دی، انہوں نے کہا کہ اگلے ضرورت ہوگی، وہ بھی ایسے ہی صوفیہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. اچھا اچھا. سوال اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں. لیکن روایت صحیح نہیں. روایت صحیح نہیں. ویسے تو قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ وہ ان کو خود حاجت ہوتی ہے ان کو، مگر اپنی بجائے دوسروں کو ترغیب دے دیتے ہیں. یہ تو قرآن مجید میں آ گیا. اور اس کی وہ ہاں وہ صحیح ہے، وہ جو صحیح بخاری میں وہ تو اشعار بھی ہے بہت عمدہ قصہ ہے کہ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ مہمان آیا تھا تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو رات اپنے پاس رکھے لے گئے. اب بیوی سے جا کر جب پوچھا ام سلیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بچوں کے لیے بھی کھانا بہت تھوڑا ہے، میں آپ بھی نہیں کھا سکتے، مہمان کو کہاں سے کھلائیں گے. انہوں نے کہا بچوں کو نا بہبلا کر آپ سلا دیں اور کھانا رکھ دیں، تو اس بہانے سے کہ میں چراغ کو درست کر رہی بتی کو بجھا دینا، پھر کام چل جائے گا. ایسے ہی انہوں نے کیا. اب یہ 7 اندھیرے میں اس کے ہاتھ ہلاتے رہے، وہ بیچارہ سمجھتا رہا مہمان کہ یہ بھی کھا رہے، کھاتا وہی رہا. انہوں نے نہیں کچھ بھی کھایا. تو رات ہی قرآن مجید اترا. جب صبح گئے تو اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا کہ ابو طلحہ آپ کے اس اشعار کو تو اللہ نے بہت پسند کی، یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ آپ بھوکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ قصہ بالکل صحیح ہے. ہاں یہ تو صحیح، اسی پر یہ ہے تو صحیح بخاری ہے سب کتاب. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بات شروع ہو گئی. بہت یہ بھی اعلیٰ لوگوں میں سے جنگ احد میں جتنا انہوں نے مظاہرہ کیا نا حضور سے محبت کا، اور بات کسی نے نہیں کیا. جب بغدر مچ گئی، لوگ دوڑ گئے، رسول اللہ آوازیں دیتے رہے، حالات ہی ایسے پیچھے مڑ کر کوئی یہ ڈھال بن کر آپ پر نہ جھک گئے، حضور کو نیچے لے لیا. آپ کبھی کبھی سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے کہ تیر، یہ کہتے یا رسول اللہ آپ نہ سر اٹھائیں، آپ کو تیر لگ جائے گا، میں ڈھال بھرا ہوں، میں نے چھاتی آپ کے سامنے کی، جو آئیں گے. تو بہت تیر ان کے لگے وہاں، اور کئی 2-3 کمانیں ان کی ٹوٹ گئی، اتنے تیر چلائے. اور جب کوئی دوسرا صحابی گزرتا تو آپ کہتے یار اپنے تیر ابو طلحہ کو دے دو، اگر تم چلا نہیں نہ سکتے تھے اس کو تو دو. بہت جان ساری کا مظاہرہ کیا، بہت ساتھ دیا. تو یہ ابو طلحہ رضی اللہ کا نکاح بھی جو ہے کیسی وہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ ناراض ہو کر نا کہ میری بیوی نے کیوں اسلام قبول کر لیا میری مرضی کے بغیر، وہ شام کو چلا گیا، کافر ہی مر گیا، وہ رہ گئی بیوہ. اب ام سلیم رضی اللہ عنہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ نے بھی بیعت عقبہ میں شریک ہوئی. تو ابو طلحہ نے بعد میں پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں. انہوں نے کہا نکاح تو ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگوں کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ پیغام سے بہتر کس کا پیغام، مگر میں ہوں مسلم، آپ ہیں کافر، میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتا، اسلام لے آؤ. تو حضرت ابو طلحہ پھر اسلام لے آئے. تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اب میں کوئی مہر نہیں لوں گی، آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہے. اور پھر عورتیں آپس میں کہتی تھیں کہ کسی عورت نے ایسا بہتر مہر نہیں لیا جتنا اچھا ہے مہر ام سلیم. یہ ابو طلحہ جنہوں نے نا وہ کیا کہ بچی ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا، ہاتھ چلاتے رہے بھوکے. ایک مٹھی پر جماعت جو تھی وہ کس طرح سے غائب آ گئی، بڑی اللہ اکبر. کے بعد حالت یہ کا سٹ بسم اللہ. آگے کیا مضمون ہے وہ لیکن سب تشریف لائے نا. رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم
یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے مسلم اور بخاری دونوں امامان حدیث نے اپنی صحیحوں میں شامل کیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ انسان ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کی 10 گنا نیکیوں کا وہ 10 گنا ہو جاتی ہیں. یعنی اس کو ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کی. قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی نیکی کو لائے گا، نیکیاں لائے گا، اس کی ایک نیکی کے عوض اس کی 10 نیکی کو اس کا اجر ملے گا اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا انتہا ہے کہ نیکی کا بدلہ تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ہو گئی یہ نیکی کا. من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا. لیکن جو برائی کے ساتھ اس کی آئے گا وہ اس کی برائی ایک ہی شمار ہوگی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے دوسری جگہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانے کے سے جو بالیں پیدا ہوں 700 اس میں دانے ہوں. تو گویا یہ قرآن مجید کی احادیث جو ارشادات ہیں وہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کہ عام نیکیوں کا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم سے اور اس کی رحمت سے ایک نیکی 10 کی نیکیوں کے سے لے کر 700 تک اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا. لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے. فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ اپنی شہوت نفسانی کو چھوڑتا ہے، وہ اپنا کھانا اور پینا میری خاطر چھوڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. یہ جو 700 گنا سے بھی آگے پتہ نہیں کتنے گنا، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا اس کو اجر ملے گا. یہ ان کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا، وہ تو جتنا بھی دے سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں تو تمام جو ہے نا ہم عبادتیں جتنی بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جتنی نیکی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ان کو کوئی اجر ہی نہیں ہوگا. لیکن یہاں روزے کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ روزے کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ باقی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں تو ان کا کوئی ظاہری عمل بھی ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس سے پہلے وضو کرتا ہے، پھر تحیات بیٹھتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے. ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے حج کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر سے چلا اور وہاں گیا اور سارے صفا مروہ اور منی اور عرفات اور پتہ نہیں کیا کیا، اب طواف کعبہ، یہ ساری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں. ہزاروں سینکڑوں آدمی اس کو دیکھتے ہیں کہ حج کرنے والے جو ہیں وہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حج کر رہا ہوں. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو وہ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ خود اکٹھی کرے، تو وہ حکومت کے رجسٹر میں آ جاتی ہے وہ کہ فلاں آدمی نے زکوٰۃ دی ہے اور اتنی زکوٰۃ دی ہے. اگر حکومت نہیں ہے اور انسان انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ دینے والوں کو جس طرح معلوم ہے اس لیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے دے رہا. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ظاہری عمل نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے کہہ دے کہ یہ جو رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو نماز میں تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی